یا ساکن العروق الضاربہ، اے وہ ذات کہ جو بیتاب رگوں کو سکون دیتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے بیتاب رگیں کیا ہیں؟ بلڈ پریشر ہائی کیا ہوتا ہے؟ شہزادی کونین رات کو سونے سے پہلے کی جو دعا آپ نے تعلیم فرمائی ہے، شاید اس سے پہلے بھی ہم نے اس عشرہ مجالس میں تذکرہ کہیں کیا ہو، اس میں کیا خاص نکات شامل کیے ہیں؟ سیدہ فرماتی ہیں رات کو سونے سے پہلے اگر نیند نہیں آ رہی، یعنی کہ نیند کا مسئلہ، تو نیند بلانے کے لیے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اب اسے وظیفہ سمجھ کے سنیں تو آپ کا مسئلہ ہے، اسے علم کے نکات کے لحاظ سے سنیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ کہ کوئی رات کو سونے والی گولی صرف گولی اس لیے کھاتا ہے کہ نیند آ جائے، کوئی گولی بناتا ہے کہ انسانیت کو سکون۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ غور کیجئے میری بات کیوں، ہم کس میں شامل ہیں وہ الگ موضوع۔ اب میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں پہلا جملہ، اور یہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس جملے کے استعمال میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے، بلکہ اور جو آپ کے ہمارے جسم میں اثرات ہوں تو بی بی کے نام کی برکت سے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ اتنی مجرب دعا ہے، اسے کرونا ویکسین کے لحاظ سے کہا گیا نا کہ کتنے % کامیابی ہے اس میں، کتنے افراد پر اس کا تجربہ کیا گیا، کوئی 67، کوئی 70%، کوئی 89، اس سے اوپر تو ابھی تک جا نہیں پائے نا۔ میں کہتا ہوں 200%، بلکہ شاید لفظ ہی تولنے کے نہیں ہیں۔ سیدہ کی عطا کو تولنا بھی تو خطا ہے۔ جب عطا کو سیدہ کی عطا کہہ دیا تو تولنے کے ترازو کہاں سے لاؤ گے؟ اتنا بڑا ترازو تو اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ فرماتی ہیں پہلا جملہ، یا مشبع البطون الجائعہ وَيَا كَاسِيَ الْجُسُومِ الْآرِيَةِ وَيَا سَاكِنَ الْعُرُوقِ الضَّارِبَةِ۔ 3 جملے۔ نمبر 4، وَيَا مُنَوِّمَ الْعُيُونِ السَّاهِرَةِ سَكِّنْ عُرُوقِي الضَّارِبَةِ وَازَنْ لِعَيْنِي نَوْمًا عَاجِلًا۔ یہ کل دعا ہے۔ اب اس کو صرف دعا کی حد تک اگر سمجھیں تو ترجمہ آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے نکات پر ہو سکتا ہے کل کچھ بات آگے بڑھائیں، آج تو وقت تمام ہو رہا ہے۔ ترجمے میں غور کیجئے گا، صرف ترجمہ۔ اے وہ ذات مشبع جو سیراب کر دیتی ہے، البطون پیٹوں کو، الجائعہ بھوکے پیٹوں کو۔ اب پوچھیں نا بیوی سے، عالم تصور میں شہزادی سونے کی دعا دے رہی ہیں، اس میں پیٹ کا تعلق کہاں سے آ گیا؟ اب جتنے بیٹھے ہیں مجھے بتائیے، اگر پیٹ میں تکلیف ہو نیند آئے گی؟ اگر نظام ہضم خراب نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ پیٹ خالی نیند آئے گی؟ یا مشبع البطون الجائعہ، اے خالی پیٹوں کو سیراب کر دینے والے، اے خالی پیٹوں کو بھر دینے والے، جو ترجمہ آپ کر لیں۔ وَيَا کاسی الجسوم العاریہ، اور اے بے لباس بدنوں کو لباس دینے والے۔ اگر آپ انکمفرٹ ہوں گے تو آپ کسی ڈریس میں سو نہیں پائیں گے۔ بہت غور کیجئے گا، کچھ تعلق ہے سونے کا اور لباس کا۔ اسی لیے شریعت نے آداب نوم میں رات کے لباس کو الگ لکھا ہے۔ دن کا لباس اور ہے، رات کا لباس اور ہے، سونے کا لباس اور ہے، اور کام پر جانے کا لباس اور ہے۔ بیچارہ کوئی کتنا پریشان حال رہ جاتا ہے جسے لباس سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت غور کیجئے گا۔ وَيَا كَاسِيَ الْجُسُومِ الْآرِيَةِ، اے وہ ذات کا جو پہناتی کسا، کاسی پہناتی، جسوم جسم کو، آریہ بے لباس۔ نمبر 3، وَيَا سَاكِنَ الْعُرُوقِ الضَّارِبَةِ، اور اے وہ ذات کے جو سکون دیتی ہے بیتاب رگوں کو۔ عروق وین، کہتے ہیں ایک رگ کو، عروق اس کی جمع ہے۔ یا ساکن العروق الضاربہ، اے وہ ذات کہ جو بیتاب رگوں کو سکون دیتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے بیتاب رگیں کیا ہیں؟ بلڈ پریشر ہائی کیا ہوتا ہے؟ دماغ کی ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ یا مسلز پل ہو جانا کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یا سب پورا مسئلہ رگوں پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر۔
اور شاید آہستہ آہستہ انسان اس طرف آ رہا ہے کہ اب فزیوتھراپی زیادہ بہتر ہے میڈیسن کے استعمال کے مقابلے پر. رگوں کا مسئلہ. وَيَا سَاكِنَ الْعُرُوقِ الزَّارِبَةِ کہ وہ جو بیتاب رگوں کو سکون دیتا ہے. وَيَا مُنَوِّمَ الْعُيُونِ السَّاهِرَةِ جو بیدار آنکھوں کو نیند کی دولت دیتا ہے. نمبر 4 پر آ کر بیوی نے نیند کو آنکھ تک پہنچایا ہے. میں اپنے طور سے کہوں چلے آپ چلی ہیں شکم سے لے کر مسئلے کو، شکم سے جسم تک، جسم سے رگ تک، رگوں سے آنکھوں تک. یہ ہے نیند کے پارٹس جو بیوی نے بیان کیے. چوتھا اور آخری جملہ تھا نا، اے وہ منوم جو صلح دیتا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سو جائیں. صلوات پڑھیں محمد والے. ویسے تو مجلس میں سونے کے لیے یہ دعا بھی ضرور نہیں ہوتی، اس کے بغیر لوگ سو جاتے. الگ بات. منوم العیون الساہرہ، ساحر بیدار، عیون آنکھیں، منوم نیند دینے والا. یہ 4 جملے خدا کے لیے استعمال کی. پھر کہا سکن عروقی الزاربہ، میری بیتاب رگوں کو سکون دے دے، ریلیکس ہو جائے بدن. وازن اور اجازت دے لعینی میری آنکھوں کو، نومن نیند کی، عاجلہ فوری آ جانے والی. یہ کل 6 جملے تھے. اب اسے دعا سمجھ کے پڑھیں یا علم سمجھ کے سمجھیں. مجھے امید کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو روزانہ کی دعا اور زیارت میں آج میں آپ کے لیے بروز منگل کی زیارت لے کر حاضر ہوئی ہوں. آج کا دن امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے. آج کے دن ان تینوں ائمہ کی زیارت پڑھی جائے. دعا بروز منگل منقول از امام زین العابدین علیہ السلام. ذکر نمبر 1 یا ارحم الراحمین 100 مرتبہ. ذکر نمبر 2 یا قابدون 903 مرتبہ. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور کسی بھی قسم کی کوئی حاجت کوئی وظیفہ آپ نے جاننا ہو تو کمنٹ میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.